مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ 4 سال گزر گئے، آج پھر اسی قبر پر آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ وہ وقت پھر سے یاد آ رہا ہے جب میں شیروانی میں تھا۔ یار پلیز میرا گریبان چھوڑ دو، کوئی دیکھ لے گا، وہاں کمرے میں میری بیوی انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ بیوی کے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے کیسے؟ ابھی میں زندہ تھی، میں مری نہیں۔ تم نے میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کسی اور سے شادی کیسے کر لی؟ میں کدھر جاؤں؟ قسم سے میں مر جاؤں گی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے مزید میری شیروانی کا گلا پکڑ کر روتے ہوئے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے کہا، فائزہ پلیز چپ ہو جاؤ، میں بہت مجبور تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارا اپنا ہوتا تو ایسے رشتے کو نہ ٹھکراتا، اور جانتی ہو یہ بات میرے دل پہ لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھاڑ میں گیا تمہارا دل، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج میں تمہیں اس کے بستر پر نہیں جانے دوں گی، اور اگر تم اس کے پاس گئے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ میں پانی لینے کے لیے اندر داخل ہوا، سب کزنوں نے میرا گھراؤ کر لیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، ایک میرے علاوہ، کیونکہ میں نے آج ایک ایسی شادی کر لی تھی جس سے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ ویسے لڑکوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو بس لڑکی چاہیے، پر آج میں چیخ چیخ کے بتانا چاہتا تھا کہ ایک لڑکے کا دل ٹوٹا ہے رشتوں کو نبھاتے ہوئے۔ آج ایک لڑکا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں کزنوں کے شور میں اس پگلی کو بھول گیا جس کے لیے میں پانی لینے آیا تھا۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے مجھے کمرے میں داخل کر دیا جہاں ایک لڑکی دلہن بنی میرے انتظار میں تھی، جو بہت سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا مجھے ایک شور سنائی دیا۔ میں اسی وقت پلٹا، بھاگ کر جا کر دیکھا تو کوئی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کملی تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور زور زور سے چیخنے لگا، گاڑی نکالو۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹاتے ہوئے پلٹا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں گر پڑا۔ میں جلدی سے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا اور اس کے سر کو گود میں لے کر اسے پکارنے لگا۔ 2 بار نام پکارنے کے بعد میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی، اس کا تڑپنا بند ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب بند ہو گئے تھے۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں لے جاتے ہوئے میں نے اسے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اس کا بازو لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی سب ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ پھر ایک لڑکی بینڈیج سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھنے لگی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر پایا۔ میرے آنسو تھم گئے تھے، مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، میرے آنسو ہی رک گئے تھے۔ آج میرے مقدر کا ستارہ مر گیا تھا اور آنسو بھی نہ نکلے، یہ تو ناانصافی تھی میرے ساتھ۔ پھر ایک لڑکی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سر یہاں پر آپ سائن کر دیں۔ دن وہی تھا، تاریخ وہی تھی، بس وقت تبدیل تھا۔ جب میں نے ایک ہی دن میں اس کے نکاح کے فارم پہ سائن کیے تھے اور ایک اس کے ڈیتھ کے فارم پر سائن کیے تھے۔